ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دن وانگو روشن راتانے کتنا صاف کردار نبی دائے. میاں عمر تیرا رب رکھا تو کر اتبار نبی دائے. تے سارا جگ پہ الشکا مار دائے. ہر ہر لشکار نبی دائے. تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس دل وچ پیار نہیں نبی دائے. مختصر حمد و صلاۃ فرما. آواز ذرا صاف کر دو. پھک پھک جڑی ختم کر دو. باریک صاف آواز ہے تاکہ سمجھ آئے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے تھوڑی دی کچھاڑ دیتا کہ جن دی توفیق خاص نل اسی آج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہویا. میں درد دل نال دعا کرنا اللہ تواڈے تمام پیراں دا وقت نال آنا تشریف لے کے آنا اللہ قبول فرمائے.
اور میں یہ بھی درد دل میں دعا کرنا بھی اللہ جتنے بیمار نے گھر اندر ہاسپٹلوں کے اندر اللہ تمام تندرستی والی سی یقین کرو بھائیو صحت نالی ساری چیزاں نے اللہ تعالیٰ صحت دے تے تمام معاملات کلیئر نے اگر صحت نہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوئے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میرے محترم بھائیو شاید میں تھوڑے سامنے حاضر نہ ہوتا لیکن تھوڑے ساتھیوں کی محبت ہے میں رات 3 بجے پہنچیا اور ہمت نہیں ڈال دے رہی طاقت لیکن میں پھر بھی دعا کرنا میں جو بھی الفاظ قرآن و حدیث جو تمہیں سناواں اللہ اس ساڑھے قبول فرما ہے کہ اللہ پاک ساڑھے سے راضی ہو رہے بعض چیزاں ساڑھی روٹین کے اندر نے ایسے ایسی کام کرنے جو ساری روٹین کے اندر روزانہ آتے ہیں لیکن انہیں تے غور نہ کرنے کی وجہ تو اجے تک بھی اسی انہوں نے سمجھ نہیں سکے مثلاً ایک کہہ رہا ہوں کہ اتی کدوں دے اذان سن بھی رہے ہیں اور اذان کہہ بھی رہے ہیں لیکن اجے تک بھی سارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود نے اور تمہیں مننا پے گا بھی کئی اجے تک اذان کا ترجمہ ہی نہیں آتا اسی کتنی دیر تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن میں تمہیں یہ بات لکھ کے دے سکتا بھی کئی بندیاں معاشرے کے اندر اجے نماز صحیح آ ہی نہیں تے نہ ہی نماز کا ترجمہ آتا وہی وجہ یہ ہے کہ ساری روٹین کے اندر حالانکہ پورے دن کے اندر 24 گھنٹیاں کے اندر 5 نمازاں سے پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا کئی بندیاں نوں نماز کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا کیونکہ ساری انہاں چیزاں توجہ ہی نہیں اور اسی طریقے نال ہی آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر میں تھوڑے ساتھیوں کے سامنے مختصر وقت اندر ایک چیز رکھنا چاہنا کہ جڑی اسی ہر جمعے والے دن سننے پر غور نہ کرنے کی وجہ تو اسی انہوں اہمیت نہیں دیتے ہر جمعہ پڑھنے واسطے اسی آ رہے ہیں میں بھی سنانا تسی بھی سنتے ہو لیکن ساڈا اس چیز وال غور نہیں کتنی دیر تسی خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہیں لیکن کئی بندیاں نوں اجے خطبہ جمعہ دا ترجمہ نہیں آتا یعنی جڑا خطیب خطبہ ہے جڑا تواڈے سامنے پڑھیا ہے نا کئی بندیاں نوں ایدا ترجمہ نہیں آتا اور میں تانوں گارنٹی نال کہہ سکدا اللہ دی قسم ہے کہ اگر اس خطبہ مسعودہ دا تانوں ترجمہ آ جائے گا یا تسی غور کر لو تے اینا مزہ ایڈی تاثیر تانوں بعد میں گلاں نہ ہے جنہاں اس خطبے کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی تو میرے محترم بھائیوں آج انشاءاللہ اس جمعہ کے اندر مختصر وقت کے اندر میں تانوں خطبہ مسنونہ یعنی جڑا میں خطبہ پڑھیا ہے ان کا ترجمہ ان کی تفسیر اور ان کی تاثیر اور ان کی اہمیت کے بارے میں دسنا جڑا خطبہ خطیب دے رہا ہوں ہے اسی گھر اندر سے اپنی تیاری نہ لگے ہوتے ہیں اپنی ہن خطبہ ہوا ہے اور اس تو بعد پھر تمہید بنی جائے گی پھر ترجمہ مولوی صاحب بولن گے تو پھر جاواں میں یہ تانوں اہمیت دل اندر پانا چاہنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے جمعے دن انشاءاللہ 3 حصے پہلے دن اندر میں تانوں الفاظ دساں گا جو نبی پاک کی حدیث تو ثابت ہے تے اسی کولوں کیڑے پائے وہ بھی دساں گا اور دوسرے نمبر تے اس خطبے کی اہمیت اور تیسرے نمبر تے ان کا ترجمہ تفسیر ہوئے گی میری دعا ہے اللہ شرح صدر نال بیان کرنے کی توفیق دے میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سیدہ پاک تے نازل ہونے والا
اللہ دا قرآن بیان کر دے نبی پاک علیہ السلام جدو خطبہ ارشاد فرما دے نبی پاک منبر تے آ جاندے تے نبی پاک علیہ السلام خطبے دا آغاز کر دے کنا لفظاں دے نال صحیح مسلم دی اندر کتاب الجمعہ اور مسند احمد دی اندر نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام پڑھیا کر دے الحمدللہ نحمدہ یا ان کہہ لو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الکتاب کتاب اللہ یقین کہہ لو یہ بھی لفظ نبی پاک کی حدیث تو ثابت نے فإن خیر الأحسن کتاب اللہ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اے جڑے میں الفاظ پڑھے نے اس خطبے کے اندر دو لفظ میں ایسے پڑھے نے جڑے نبی پاک دی حدیث جو ثابت کوئی نہیں پڑھے تانے تاکہ مینوں بھی پتہ لگ جائے تو انہی پتہ لگ جائے میں بھی پڑھیا کردہ صاحب لیکن کی پتہ لگا نبی پاک کی حدیث تو دو لفظ ثابت کوئی نہیں وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ اے نبی پاک کی حدیث تو ثابت کوئی نہیں حال بتاؤ نبی پاک علیہ السلام خطبہ پڑھن تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن دیا کے لڑکا پڑھیا کردے سال یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون نمبر دو نبی پاک سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھیا کردے سال فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اور نبی پاک سورۃ الاحزاب دی ایت پڑھیا کردے سن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اتنے ایتاں نبی پاک پڑھیا کردے سن ایک وہ الفاظ نے جو نبی پاک علیہ السلام خطبہ میں پڑھا کرتے تھے اور اے حدیث تو ثابت نے اگے چلیے ذرا اس خطبے ایک حصہ مکمل ہو گیا اور دوسرے حصے کی توجہ کرنا ذرا اس خطبے کی اہمیت کی ہے جڑا میں خطبہ پڑھیا ہے نا اسی لیٹ آنے خطبہ کر کے آنے کی اہمیت سن لو انہی تاثیر سن لو نبی پاک علیہ السلام جڑا خطبہ ہے نا ان دی اہمیت کیا ہے ان دی اندر تاثیر کتنی زیادہ ہے یہ کتنا ضروری ہے خطبہ نبی پاک نے صحابہ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ، نبی پاک علیہ السلام سن خطبہ یاد کروایا کرتے سن، خطبہ حاجہ۔ خطبہ حاجہ کا کی معنی؟ یعنی ایسا خطبہ جدوں بھی ضرورت پہ جائے کتے گل کرن دی، جدوں بھی کسی تقریر کی ضرورت پہ جائے، نبی پاک علیہ السلام پہلے خطبہ پڑھیا کرتے سن، پھر نبی پاک گل کریا کرتے سن۔ حتیٰ کہ نبی پاک کسی دا نکاح پڑھان جاتے تے نبی پاک پہلے خطبہ پڑھیا کرتے سن، پھر نبی پاک نکاح پڑھایا کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، یہ خطبہ کتنا ضروری ہے؟ خطبہ، یہ خطبہ کلا خطبہ نہیں، یہ خطبہ دین دا مغز خطبہ، یہ خطبہ کلا خطبہ نہیں، یہ دین دا مغز خطبہ۔ اگر تواڈے کولوں کوئی بندہ پوچھ لوے دین اسلام کی چیز ہے، اور خطبہ پڑھ کے سنا دینا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اس خطبے دے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس خطبے دے اندر اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، اس خطبے دے اندر اللہ نے بڑا تفکر رکھیا ہے، اس خطبے دے اندر اللہ نے بڑی سمجھ رکھی ہے۔ ایڈا عظیم شان خطبہ ہے۔ میں تیج کہاں گا، اگر تاریخ پڑھیے تے پتہ لگدا ہے کئیاں بندیاں نے اگر نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے تے کلا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ لے آئے۔ مکے کے اندر ایک بندہ آیا جن دا نام سی زماد، تے او پاگل پن دا علاج کردا سی، دیوانگی دا، مجنون دا۔ پاگل جڑا بندہ اون دا علاج کردا سی تے ماذ اللہ مکے کے اندر لوگاں نے مشہور کیتا سی کہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانے نے ماذ اللہ سبحان ماذ اللہ یہ مجنون نے۔ تے اس بندے کو پتہ لگیا کہ ایتھے مجنون رہندا ہے، پاگل رہندا ہے۔ مکے اندر آیا نا زماد تے اینو لوگاں دسیا شران سودی کافراں نوں بھی اینو کہنیا جا کے علاج کر تے پھر تماشا بجے گا تے تماشا ویکھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کو لایا، احتیاط کردہ کردا ہے۔ اور دیکھو نا ایتھے گھول گل کریے، مکے دے کافراں نے نبی پاک کو مجنون آکھیا۔ کیا مجنون آکھیا، پاگل آکھیا، ماذ اللہ۔ انہاں نے جتھے گل چھڈ دتی اللہ نے اوتھے ہی گل چک دتی، اللہ نے اوتھے ہی گل شروع کر دتی۔ انہاں آکھیا مجنون، اللہ فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا سونیا تینو مجنون کہندے نے، ماذ اللہ تسی مجنون نہیں ہو، تسی پاگل نہیں ہو، کی ہو؟ فرمایا سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا تیری سیرت بھی اعلیٰ، تیرا کردار بھی اعلیٰ، تیری گفتار بھی اعلیٰ، تیرا خطاب بھی اعلیٰ، تیری شادات بھی اعلیٰ، تیرے فعال بھی اعلیٰ، تیرا عبد بھی اعلیٰ، تیری فجر بھی اعلیٰ، تیری زور بھی اعلیٰ۔ سونیا تیرا سینہ بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ۔ سونیا تینو مجنون کہندے نے، میں پوری کائنات کا رب کہنا وا، تیرے جا سونا سی بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مکے اندر آیا، مکے دے اندر جدو آیا نا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آیا، کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کو ایسا رسول کا منیا نہیں نا میں نبی پاک کو آکیا دا محمد اسی ادب نال کہہ رہے، عزت نال کہہ رہے، فرد ساڑھے میں صلی اللہ علیہ وسلم آدھے میں پتہ لگتا ہے تسی پاگل ہو، ماذ اللہ۔ بات سوڑیا تیرے حوصلے کو سرکے جائیے، تیرے صبر تو سرکے جائیے۔ آج سانو کی آپ کی آنکھیں تو پاگل ہے، اللہ جانا ساری مار کے پروچتے انہوں پاگل کر دیتا۔ کوئی آنکھیں جیسے ایک ساٹا انداز ہے، ایک پوری کائنات
اتنا حوصلہ دیتا ہے، وہ پاگل کہہ رہے ہیں میرے نبی مسکرا رہے ہیں، میرے نبی تبسم فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ کہنا تسی پاگل مال اللہ، میرے نبی مسکرا پہ، میرے نبی مسکرا پہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اچھا گل دس گل کیے، آدھائے محمد میں علاج کرنا وا مجنون دا، میں پاگل پن دا علاج کرنا وا، اگر اجازت دو نا میں تہاڈا بھی علاج کراں، پتہ لگے تسی بیمار ہو، پتہ لگے تسی مجنون ہو۔ میرے نبی مسکرا کے فرماتے نے سماعت کر سننا، ٹھیک ہے تو میرا علاج کر، لیکن گل لیا جدو کسی دا علاج کریے جو دی بیماری کے متعلق پوچھنا پیندا ہے، اجے تے میں تینوں دسیا نہیں، تینوں لوگاں نے دسیا ہے نا، تے چل میں تینوں اپنی بیماری دسنا وا پھر تو علاج کری۔ انہیں آخیا جی مینوں دسونا، نبی پاک نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا، یہ خطبہ جڑا میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الاحسن الکتاب کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اجے میرے نبی دے الفاظ مکے تے ہاتھ بڑھ کے کہندا سونیا ایک باری ہور سنا دیو، سونیا ایک باری ہور سنا دیو۔ نبی پاک نے میں قربان جاواں مولانا محمد حسین شیخ پوری تقریر کرن، کیا کیا بات ہے، علامہ صاحب کیا بات ہے، تسی تقریر کی تہاڈی کیا بات ہے، اور جتھے میرا محبوب تقریر کرے گا اتھے مطلب ہی کیسا ہوگا، اتھے نام ہی کیسے ہو گے۔ کہ نبی پاک فرماتے ہیں، پھر نبی پاک نے خطبہ پڑھیا، اللہ اللہ، نبی پاک نے پھر خطبے دا آغاز کیتا، ان الحمد للہ نحمدہ، دو باری خطبہ پڑھ لیا۔ صحیح مسلم دی اندر روایت آندی ہے، لفظ موجود نے نبی پاک کے خطبے دے، تیسری مرتبہ زبان کہتا سونیا ایک باری ہور سنا دیو نا، اللہ دے مقبول پیغمبر ایک باری ہور سناؤ نا۔ نبی پاک پھر بیان کر دے لے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، ہاتھ بن لینے، اکھاں چوں آنسو آ گئے، آدھے سونیا آج پتہ لگا ہے میں بیمار ہاں تے تسی ڈاکٹر ہو، اللہ دے محبوب پیغمبر آج پتہ لگا ہے میں پاگل ہاں تے تسی امام الانبیاء ہو، اللہ دے محبوب پیغمبر میں بڑے بڑے کلام سنے نے، جادوگراں نے کلام سنے نے، بڑیاں بڑیاں تفسیراں سنیاں نے، اللہ دی قسم ہے جتنا کلام اندے وچ تفسیر لبھی ہے کدوں نہیں لبھی، محبوبہ تیری شفا اس کلام اندر رب نے رکھی ہے، مینوں کدوں نہیں لبھی۔ آقا فرماتے نے سوال گل کی کرنا چاہ رہے، آدھے سونیا چھیتی کلمہ پڑھا کے مینوں بھی مرید بنا لو۔ یہ خطبے کی تاثیر ہے، یہ وہ خطبہ ہے جڑا خطیب دے رہا ہوندا ہے کہ اسی انتظار کر بیٹھے، یہ اس خطبے کی تاثیر بھائی۔ کئی بندیاں نے اللہ جانتا ہے تسی یہ خطبے دا ترجمہ سیکھ لو تو ہم کسے شہر در مزہ لائے جنہ اللہ نے جنی طاقت اس خطبے اندر آ دیا۔ دعا کرو اللہ سامنے اس خطبے دی اہمیت کو سمجھ
اللہ اکبر اللہ زمان آیا ڈاکٹر بن کے گیا بیمار بن کے آیا علاج کروا سے اللہ اللہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا علیہ وسلم سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا او جیڑا بھی اندے نیڑے آوے آقا اونوں گل نال لاوے او جاندا جاندا او جاندا جاندا او جاندا جاندا ہو جاوے حبدار محمد دا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اللہ اللہ یہ دو حصے ہو گئے پہلے تو الفاظ سے پھر تو اس خطبے کی تاثیر سی آہن ترجمہ بھی سیکھ لئیے آہن لکھئے آخر اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا پہلا خطبہ سن کے نے تاثیر سے ترجمہ کیے اللہ نے مجھے رکھیا کیے میرے پیارے بھائیوں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا مختصر ٹائم میں میں اس کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا آؤ ہن ترجمہ سن لو نا جڑا خطبہ سن کے کافر کلمہ پہ پڑھ دے لے اللہ سی خطبہ سن کے مسجد وچ نہیں آدے سارے جنی ہمت نہیں پئی دی سانو دسیا نہیں گیا اس خطبے دے بارے اس خطبے دا ترجمہ کیے اللہ اللہ فرمایا الحمدللہ نحمدہ ساریاں تعریفاں کیندے نہیں بولو ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ساریاں حمداں اللہ واسطے ساریاں تسبیحاں اللہ واسطے اللہ اللہ یہ چھوٹی گل نہیں ہے بڑی بڑی گل ہے اللہ دیاں تعریفاں کرنا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں یہ ادو دی گل ہے جدوں نبی پاک دے گھر وچ 2 مہینے روٹی نہیں سی لبدی یارو یہ ادو دی گل ہے جدوں نبی پاک دے صحابہ دے پیراں وچ بان جُتیاں نہیں سن تاکیاں بل کے نبی پاک دے صحابہ گزارا کریا کردے سن یہ ادو دی گل ہے جدوں ماں عائشہ فرماندیاں نے اسی بھوک نال ترس جاندے تے سانوں روٹی نہ لبدی یہ ادو دی گل ہے جدوں غزوہ خندق دا موقع ہے نبی پاک دے صحابی آیا ہے جا کے کہندا سنیا بڑی بھوک لگی ہے فرمایا کتنی کو لگی ہے انہیں پیٹ تو کپڑا چکیا تے پتھر بنے آئے فرمایا صحابیاں مینوں نہیں لگی ہے محبوبہ کتنی لگی ہے میرے نبی نے پیٹ تو کپڑا چکیا تے 2 پتھر بنے نے یہ ادو دی گل ہے تے میرے پیغمبر سارا ہفتہ بھوکے رہتے صحابہ بھی بھوکے رہتے میں کھان نوں کھجوراں تو علاوہ کچھ نہ لبدا تے جدوں جمعہ پڑھواسیاں دے نبی پاک منبر تے کھلو جاندے تے زبان چوں کہندے ان الحمد للہ ان الحمد للہ یارو رب دا شکوہ نہیں کرنا میرے صحابیوں خان الٹا بجائے تے تعریفاں کرنیاں نے خان کچھ نہ لبے تے اللہ دا شکوہ نہیں کرنا میں تو شروع دی اندر یہ دسیا ہے نا نبی پاک تو نکاح پڑھا دے انہوں نے یہ خطبہ پڑھیا کر دے سال جان جو نبی پاک کیوں پڑھیا کر دے سال آج پہلا دے دلہن تے دلہا ایک ادواجی زندگی دے اندر قدم رکھن لگے نے چاہیے تے وینا بڑے بڑے سپیکر لگا دیتے جان تے قاری صاحب خطبہ پڑھن خطبے دا ترجمہ کرن تے لوگاں نوں پتہ لگے لیکن ساڈی قوم کیویں ترقی پئی کر دی ہے اللہ دی قسم مات ماری گئی اس قوم دی بڑے بڑے سپیکر لائے نے گاڑیاں واسطے بڑے بڑے سپیکر لائے نے قوالیاں واسطے کوئی بندہ بھی غور نہیں کردا اگر سپیکر لائے تے قاری صاحب خطبہ پڑھان کے خطبے وچ ترجمہ دسن گے اور ایک رہا گل سن لے اج تہاڈی زندگی دا پہلا یعنی اج باقی زندگی دا دن شروع ہون لگا ہے نا تے رہا سن لے اگر
بیگم دی تینوں گل کوئی چنگی نہ لگے تے لڑائی نہیں کرنی کی کہنا ان الحمد للہ شکوا نہیں کرنا تے خامد بیوی نو کیا جا رہا ہے بیوی گل سن اگر تیرے خامد نو کچھ نہ لگے کمائی کروا سے جاوے نا اپنے خامد دا شکوا نہیں کرنا ان الحمد للہ خان کچھ لبے دیتا ہی تعریفاں خان کچھ نہ لبے دیتا ہی تعریفاں کرنیاں نے اللہ اکبر اللہ یہ پہلا جملہ ہے ان الحمد للہ ساریاں تعریفاں کیتے نہیں ساریاں تعریفاں اللہ نہیں خان کچھ لبے دیتا ہی اللہ دا شکوا نہیں کرنا خان نال بیتے تاوی تعریفاں کرنیاں نے اکے کیا کیا ہے نحمدہ و نستعینہ اللہ سنیا اسی تیرے کوئی مدد مانگنیا اللہ اسی تیرے درد فقیراں اللہ تو غنیے کہ اسی تیرے نوکراں اللہ سنیا تو کوئی کائنات دا حاجت روائے اللہ خطیب خطبہ پڑھا دیا کہتا ہے نستعینہ اللہ جننے بندے آئے بیٹھے نے تیریاں بندیاں بیٹھیاں نے ہر بندہ ہی مشکل دے اندر پریشان ہے کوئی کندے دی وجہ تو پریشان ہے کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے کوئی کاروبار دی تنگی تو پریشان ہے کہ خطیب خطبہ پڑھان لگیا کہتا ہے نستعینہ اللہ میں بھی تیرے کولوں مدد مانگنا وا اللہ بندے بھی تیرے کولوں مدد مانگدے نے کیوں مانگدے نے کیونکہ ساڈا ایمان ہے مدد کرنے والا کون ہے مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہے یہ جواب یہ رولا پایا بھی مدد کرنے والا مشکل کا اگر بندے کو پانی نہ چکی جائے تو بندہ کسی نے کہہ دیا پانی چکا دے تو مددگار تو ہو گیا نا وہ بندہ ہے جی وہ بندہ ہو سکتا ہے تو ساڑھے بابے کیوں نہیں ہو سکتے ایویں تا اگر بندے نے کیل ٹھوکڑا ہوئے کہ کاند چ ہے تو تھوڑی میں ضرورت پہ جائے تو تھوڑی نہ کیل ٹھوکڑا ہے نا تو پھر دا مطلب کہ وہ مشکل کشا ہے وہ نہ میرے محترم بھائیو اسے مشکل کشا نہیں کہتے یہ بہت رفتار کی بات ہو رہی ہے جتنے ساریاں طاقتاں بند ہو جان اتنے کون کام آ رہا ہے اتنے نہیں کام آ رہا ہے اللہ 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 بندہ بیمار ہو گیا سارے پاسوں جواب ہو گیا ہر پاسوں جواب مل گیا اینڈ تے کی یادا پہ ہے ہن اللہ نے کرنا ہے اینو کہندے نے مدد کرن والا ایتھے جدوں ساریاں طاقتاں بند ہو جان اینو کہندے نے مشکل کشا تے حاجت وا کون ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا نستعینہ اللہ سونیا سی تیرے کولوں مدد مانگنے آ اسی خطیب بھی کہندا ہے تیرا بندے بھی اس گل دا اقرار کر دے نے خطیب کی گل دا سونیا اے جن آئے نے تیرے کولوں مدد مانگدے نے اگے کیا ونستغفرہ اللہ سونیا پچھلا جمعہ پڑھ کے گئے سا بنا دل کوئی غلطی ہو گئی اللہ کو جھوٹ بولیا گیا اللہ کوئی برائی والے ٹر پے اللہ سونیا آج پھر جمعہ پڑھوا سے آیا تیرے کولوں معافیاں مانگنے آ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ تو بخشنہار ہے اللہ سنیا میرے نبی نے فرمایا بندہ جمعہ پڑھ کے جانا ہے نا اینڈ والے جمعے تک یعنی پورے ہفتے دے اللہ گناہاں نو معاف کر دیندا ہے اللہ غلطیاں نو معاف کر دیندا ہے اللہ اللہ ایک یسی کہندے آ نستغفرہ اللہ سنیا تو ساڈے گناہاں نو معاف کر دے تھوڑا جا کے چلیے ذرا نستغفرہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من شرور انفسنا اللہ سونیا اسی پناہ مانگنے اپنے نفس دیا شرارتاں دے کولوں شان کھوڑ دے پاسیا ہر بندے دا نفس نو برائی ول لے کے جاندا ہے جمعہ پڑھنا ہے ہونا نفس نے آکھیا ہوئے گا بڑی سردی ہے جمعے تے پڑھ دے رہی ہے جمعہ پڑھنا ہے ہونا نفس نے آکھیا ہوئے گا دکان کھول لے کاروبار کر لے جمعے تے پڑھ دے
رہتا ہے جمعہ پڑھنا ہے ہونا نفسیں بڑیاں شرارتاں کیتیاں ہون گیا اور کی لین جانا ہے جدو 15 منٹ رہ گئے ادو جاواں گے اور جمعے تے سنتے ہی رہتا ہے نفس بڑیاں شرارتاں کردا ہے برائی نال بندے نو لے کے جاندا ہے اس واسطے خطیب کہندا ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اللہ سانو نفس دیا شرارتاں کرو بچا لے اللہ ہمت تو دیر والا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تو توفیق دے تے نیکیاں کریے اللہ توفیق نہ ہوے تے کچھ نہیں کر سکدے اللہ دے توفیق نہ ہوے تے قدم بھی نہیں بڑھ سکدے خطیب کہتا ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اگلا جملہ کیے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اس کے باوجود اللہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ غلطی کر بیٹھے کہ تنو سزا نہ دے اللہ تو معاف کر دے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ تیری سزاواں لین دے سکا بری نہیں دے اللہ دی قسم ہے میں تیری جملہ کہہ دیا تے غلط نہیں دا جتنے سارے اعمال نے اللہ دے سامنے دعا کریا کر اللہ سزاواں نہ دے اللہ تو سانو معاف کر دے اللہ تو سانو معاف کر دے نبی پاک اسلامی طلبہ خطبہ پڑھا رہے ہیں ایک صحابی نے حدیث سنی نبی پاک دی وہ جا کے رون لگ پیا اکھاں جو آنسو آ گئے اللہ والا آسمان والا منہ کر کے کہتا ہے اللہ سونیا مینوں میرے گناہاں دی سزا دنیا تے دے لے اللہ آخرت وچ نہیں لے سکدا اللہ مینوں دنیا تے دی سزا مل جائے ہویا کیے دنوں پہ دن بیمار ہون لگ پیا ہڈیاں کمزور ہو گئیاں منجی نال منجی ہو گیا نبی پاک اسلام کو پتہ چلیا ہے آج میرا صحابی نظر نہیں آ رہا 2-3 دن ہو گئے نے نبی پاک آئے نے آ کے دیکھیا وہ بندہ صحابی بیمار ہویا پیا ہے ٹریا نہیں جاتا اکھاں چوں آنسو نے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے فرمایا کی گل بڑی ہے وہ صحابی نے جملہ بولے ہے آنا سونیا محبوبہ میں ایک دن اللہ پاک کے سامنے عرض کیتی ہے اللہ سونیا مینوں سزا دنیا تے دے لے آخرت وچ نہیں لینا چاہدا محبوبہ اس دن دا بیمار ہویا پیا وا نبی پاک فرماتے نے صحابیہ اے اللہ دیا بندیا کی کہہ بیٹھا ہے تو انج کہہ لیندا اللہ تو میں سزا لین دے قابل ہی نہیں دا نہ دنیا چ تیری نہ آخرت وچ تیری اللہ تو ویسے ہی معاف کر دے گا تھوڑا جا کے چلیے ذرا ونعوذ باللہ من شرور لگائے میں کروں من یضلل اللہ فلا ہادی له من یضلل اللہ فلا ہادی له اے لوگوں ساڈا ایمان ہے خطیب کہندا اپنے مالک نو خطبے دے وقت اللہ سونیا جنوں تو ہدایت دینا چاہے اونوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا جتے تے گمراہی دا ٹھپا کولا دے اونوں کوئی ہدایت دے سکدا اونوں کوئی ہدایت نہیں دے سکدا حتیٰ کہ سونیا تمہیں ہدایت نہیں دے سکدا وسیلہ دینا چاہیے اللہ کے نبی کو آرڈر ہے فرمایا سونیا ہدایت ساڈے قبضے دے اندر ہے تو جتنا مرضی زور لا لوے کہ اسی نہ چاہیے تے کسے نو ہدایت لگ سکتی نہیں لگ سکتی اے خطبہ ہے بھائی اے خطبے دا ترجمہ بیان ہوتا ہے اللہ اکبر لا من یضلل اللہ فلا ہادی له حضرت نوح دا بیٹا ڈوب گیا بچا سکیا نبی بچا سکیا نہیں بچا سکیا من یضلل اللہ فلا ہادی له حضرت نوح دی بیوی بڑی کوشش کی ہے مسلمان ہو جاوے نبی چاہتا ہے پر کی بڑے من یضلل اللہ فلا ہادی له میرے نبی کلمہ پڑھانا چاہتے سارے نہیں پڑھا سکے اپنے چچے نو کلمہ نہیں پڑھایا گیا کی پتہ لگا من یضلل اللہ فلا ہادی له اللہ اللہ ایتھے تے تسی گلاں کر لو جی نبی پاک ہے جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور باقی
نبی پاک کا بڑا مقام ہے، نبی پاک کی بڑی شان ہے، پوری کائنات کا امام الانبیاء ہے، لیکن نبی بھی وہ کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے حکم تو بغیر نبی بھی کچھ کر سکتا سارے بندے۔ اچھا اگر تو ہم یقین نہیں نہ آگا، اللہ سانو نظام معاشرت کی سختیاں پر مفروض فرما، اللہ سے کے جماعہ، اللہ سانو جنت میں اکٹھیا کرنا، اللہ نبی پاک کی سفارت کا حقدار بنا دے، اللہ لا جسے پاک مرا دے۔ کل قیامت دن ہوئے گا نا، لوگ جان گے تو نبی کول، موسیٰ نبی کول، سارے نبیاں کول جان گے، سارے انہیں جواب آئے گا۔ اچھا ہون کتے کول آگئے، آمنا دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول آگئے۔ محبوبہ تو فجا دیکھئے نا کہ چھوڑیا تو مختارے کول لے، تو جنہوں چاہے جنت چکل آ رہے، جنہوں چاہے جنانا، ایک نہیں کہنا چھوڑیا سفارش کر، ٹھیک کر دے ہو سفارش اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، سوڑیا سفارش کر دیو، اے نہیں سوڑیا کنو جنت نہیں دے دیو نا۔ نبی پاک فرماتے تھے میں اللہ دے رہتے سامنے سجدے وچ گر جاواں گا، 7 تو 8 دن نبی پاک سجدہ کرن گے، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، سارے چپ سوڑیا اے سنو گل سنو کیا کیا جائے گا، سال تو اللہ مانگ سوڑیا تاکہ لوگاں پتہ لگ جائے منگن والا کون ہے تے دین والا کون ہے۔ سوڑیا جب پوری دنیا نو پتہ لگ جائے کہ لوگ تانے دیتے سنگا انہوں نے پتہ لگ جائے دین والا کون ہے تے رہن والا کون ہے۔ اللہ اکبر اللہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ اکبر اللہ تھوڑا کہتے ہیں چلیے ذرا، اللہ اکبر من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ کیا کیا بخیر الہدی ہدی محمد، سب تو بہترین طریقہ میرے نبی دا طریقہ ہے، یہ سب تو بہترین سنت میرے نبی دی سنت ہے، سب تو پیاری سنت میرے نبی دی سنت ہے۔ اے تو پوچھنا ہے نا پیرا نال پیر کیوں ملنا دیو، میں تمہیں خطاب دینا چاہنا وا، خیر الہدی ہدی محمد، سارے کو پوچھیا جاتا ہے سیدھے سے ہاتھ کیوں بن دیو، خیر الہدی ہدی محمد، سارے کو پوچھیا جاتا ہے نماز جنازہ تو بعد دعا کیوں نہیں مانگتے، خیر الہدی ہدی محمد، سارے کو پوچھیا جاتا ہے اونچی آمین کیوں کہندے ہو، خیر الہدی ہدی محمد، سارے کو پوچھیا جاتا ہے بڑے معاملات کے اندر اللہ کی قسم ہے سب تو بہترین طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے، دنیا کی ہر گل چھڈی جا سکتی ہے پر کملی والے کا طریقہ چھڈیا جا سکتا، خیر الہدی ہدی اللہ اکبر اللہ۔ اور کہ چلیے ذرا تھوڑا جاتے چلیے، احسن الکلام کلام اللہ وخیر احسن الکلام کلام اللہ، سب تو بہترین طریقہ میرے نبی دا تے سب تو پیاری کتاب اللہ دی کتاب ہے، سب تو پیارا نالج اللہ دی کتاب دا نالج ہے، سب تو پیارا علم اللہ دے قرآن دا علم ہے، سب تو پیارا نور اللہ دے قرآن دا نور ہدایت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا عمر فاروق کے دور اندر آپ نے نا ایک قافلہ بھیجیا، جنگ واسطے بھیجیا، حضرت عمر فاروق نے خبر لین واسطے قاصد نو بھیجیا، جا کے خبر نہ کیا کی معاملہ چلتے پہلے، وہ قاصد دوڑیا آ کے اسے جنگ دی راہ وفد دے کول آ کے دیکھیا اللہ نے فتح دیتی ہے، شہزاد اللہ نے بڑیاں شاناں نوازیا، مالک غنیمت بڑا اکٹھا ہو گیا ہے۔ وہ قاصد نے گلاں گلاں وچ ایک جملہ بولیا، آدھے عمر جی وہ لوگ جڑے تسی بھیجے نے نا جدوں فارغ ہو جاندے نے اس علاقے وچ انہاں نوں ایک کتاب لب گئی ہے، اکٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے، جدوں فارغ ہوندے نے وہ کتاب پڑھدے نے۔ حضرت عمر فرماتے نے یا وہ اللہ کی کتاباں جو کتاب ہے یا قرآن کی کتاب ہے، آدھے نہیں 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 وہ خودے لوگاں کی کوئی کتاب نبی ہے۔ حضرت عمر دی آنکھاں سرخ ہو گیا، رنگ سرخ ہو گیا، فرماتے نے انہاں کی جرأت کیویں پہ گئی ہے، اللہ دے قرآن کو چھڈ کے ہور کتاباں وچ علم لبدے پے نے۔ اللہ اکبر اللہ، سونیا کی پتہ
لگتا ہے احسن الکلام کلام اللہ سب تو پیاری کتاب اللہ کی کتاب ہے سب تو پیارا علم اللہ کے قرآن کا علم ہے اللہ اکبر اللہ میں کسی بات کہی آج بھی تمہیں کہہ دیا اخبار پڑھتے ہو نا خبریں سنتے ہو دو گھنٹے ضائع کرتے ہو کبھی جناب اخبار کسی چند اخبار پڑھتے ہو کبھی دعائیں وقت اخبار پڑھتے ہو آج میری منو ایک مہینہ اخبار پڑھنا چھڈ دیو روزانہ رب دا قرآن پڑھیا کر اخبار پڑھنا بندے نوں ٹینشن لگدی ہے اودے وچ کی لکھیا ہوندا ہے اج پٹرول دی قیمت ودھ گئی ہے اج پٹرول دی قیمت گھٹ جانی ہے اج فلانی جگہ تیز ہو گیا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے پڑھنا کیے احسن الکلام کلام اللہ اللہ دا قرآن سامنے رکھ لیا کر قرآن دیا سورتاں پڑھیا کر اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر اللہ اکبر احسن الکلام کلام اللہ احسن الکلام کلام اللہ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو سب تو بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے بشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ سب تو بہترین طریقہ میرے نبی دا طریقہ ہے کہ سب تو گندی شے ہوا جڑی دین دے وچ عبادت سمجھ کے نہیں کر لی جاتی جنوں عبادت سمجھے بندہ اپنے کول ہی عبادت سمجھے بنا لے انہوں بدعت کیا جاتا ہے ہر بدعت گناہ ہے ہر بدعت گناہ یہ چلو میرے محترم بھائیو آخری گل مکائیے اسی سارے جمعہ پڑھنے آیا تسی بھی آئے ہو نماز پڑھ دو اسی سارے تائی پڑھ لینا تاکہ اللہ پاک انہا سن اجر دے دے کیوں بھئی سارے اجر کنے دینا بنا اللہ پاک نے دینا نا اور دیکھو اللہ پاک نے ساری نیکیاں دا اجر دینا ہے اسی نماز پڑھیے تاکہ اجر اللہ نے دینا ہے اسی کو زکات دیں گے اجر اللہ نے دینا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک نال ایگریمنٹ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کر لیا سونیا جیڑی چیز تو انہاں لوگاں نوں دے گا دسے گا اے مجھے عمل کر لین گے تے میں انہاں نوں ثواب دیاں کوئی گل نہیں ہے یہ ہر بندہ مرد ہے بھی چیز وہی قابل قبول ہے جن دے تے نبی پاک علیہ السلام دی مہر یا ٹھپا لگا اور دیکھو میں تو ایک مثال دینا ایک بندہ بینک دے وچ کوئی 10 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے کہ انہاں نال اوندا ایگریمنٹ ہوندا ہے کہ جنی دیر تک میرے سائن نہیں ہون گے کوئی بھی بندہ تواڈے کول آئے تے پیسے جا سکدا بولو نہیں لے اور دیکھو اسی بندے کیاں کر دیں گے پوری زندگی کھپا دیں گے آپ نے وہ اسی نیکی سمجھ کر دے رہیے تے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ کے سامنے جائیے اللہ سونے سانو ثواب دیو اللہ سانو جنت دیو تے اللہ پاک دا ایگریمنٹ ہے نبی پاک دا سونے جو تسی دسو گے اودے تے عمل کرن گے تے میں انہاں نوں ثواب دیاں گا کیونکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے بندیا تجھے جتنیاں نیکیاں کر کے آئے ہیں آپ نے تو نیکیاں کر کے آئے ہیں پر یہ تے محمد رسول اللہ کی مہر لگی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک کا ٹھپا ہی نہیں لگا یہ نبی پاک نے دستک ہی نہیں ہوئے کہ میں نیکیاں قبول نہیں کر لیا میرے محترم بھائیو من یضلل اللہ فلا ہادی له وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعہ ہر گندی شے بدعت جڑی دین دے وچ نویں بنا لی جائے آپ نے کولو بنا لی جائے اس بات سے میرے محترم بھائیو وہ کم کرنا ہے جڑا نبی پاک نے کرن دا حکم دیتا ہے جن تے نبی پاک کو نور کا ٹھپا لگا ہے یہ پیغام ہے میرا میں تو پیغام سنا دیتا ہے اے خطبہ نبی پاک دا جن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو کے خطبہ پورا وقت نہ سن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نے سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں جو کچھ اللہ نے بیان کیتا ہے تواڈے سامنے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اللہ تواڈا آنا کے فکر قبول فرمائے میری طبیعت کافی خراب تھی اس بات سے بیٹھ کے جمع پڑھا ہے کہ کچھ ساتھی کو شاید کہ یہ نہ ہو کہ بیٹھ کے جمع کیوں پڑھا ہے میں بیمار تھا دعا کروں اللہ جتنے بیمار نے اللہ سارے کو شفا عطا فرمائے اللہ میں بھی صحت دے اللہ تانوں بھی تواڈے بچیاں نوں اللہ صحت دے اور جتنے بھی احباب
انتظامی افراد میرے مسجد چلان والے انہاں نال ہر قسم دا تعاون کریا کرو. اسی مسجد کو یہ نظام چلان واسطے دن رات انتظامیہ بھی اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں. اس واسطے اخراجات کے لیے سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے تعاون بھی کریا کرو, وقت کی پابندی کریا کرو. انشاءاللہ ساتھیاں بھی فرمائے تھے 2-3 جمعے ہو گئے ساتھی فرمائش کر رہے ہیں. اگلا انشاءاللہ جمعہ امام صاحب ہوئے گا انشاءاللہ پوری نوی تیاری نال مکمل انشاءاللہ پوری محنت میں آواں گا. دعا کرو گے اللہ نصیب دے, اللہ تعالی نصیب دے. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونستعینه ونستغفره